السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں کلاس 7 انگلش کی ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں جس میں کلاس 7 کی یونٹ نمبر 3 کی ریڈنگ کروں گا۔ تو میں ریڈنگ سٹارٹ کرتا ہوں اردو میننگ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ لرننگ ٹو لیو ان اے کریٹیکل سچویشن، ایک نازک صورتحال میں جینا سیکھنا۔ سلولی زبیر بگن ٹو ویک اپ، آہستہ آہستہ زبیر جاگنے لگا۔ ہی واز ویری ویری ٹائرڈ، وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ ہی اوپنڈ ہز آئیز اینڈ لکڈ اراؤنڈ، اس نے آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا۔ آل ہی could see was muddy water but little peaceful now، وہ صرف کیچڑ والا پانی دیکھ سکتا تھا لیکن اب تھوڑا سا پرسکون تھا۔ آل نائٹ اٹ ہیڈ بین گشنگ وائلڈلی، ساری رات بے تحاشا اڑتی رہی۔ ڈسٹرائنگ ایوری تھنگ دیٹ کیم ان اٹس وے، اس کے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر رہا تھا۔ He was still lying on the log which he and his mother had held together last night، وہ ابھی تک اسی لکڑی کے ٹکڑے پر تھا جسے اس نے اور اس کی ماں نے کل رات ایک ساتھ پکڑ رکھا تھا۔ The log to which Zubair had clung all night، وہ لکڑی کا ٹکڑا جس پر زبیر ساری رات چمٹا رہا، was bumping against a small tract of land now، اب زمین کے ایک چھوٹے سے حصے سے ٹکرا رہا تھا۔ زبیر stretched his numb limbs and waded to the tract of land، زبیر نے اپنے بے حسی کے اعضاء کو پھیلایا اور زمین کی طرف لپکا، زمین پر لیٹ گیا۔ He was exhausted، وہ تھک گیا تھا۔ He lay down on his bare back and closed his eyes، وہ اپنی ننگی پیٹھ کے بل لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ Tears began to fall from the side of his eyes and started collecting in his ears، اس کی آنکھوں کے اطراف سے آنسو گرنے لگے اور کانوں میں جمع ہونے لگے۔ With his eyes closed he could clearly see the picture of his mother's hand slipping from his grip، آنکھیں بند کر کے وہ اپنی ماں کے ہاتھ کی گرفت سے پھسلنے کی تصویر صاف دیکھ سکتا تھا۔ He wanted to shout but he could not، اس نے چیخنا چاہا لیکن وہ نہیں کر سکا۔ It was dark and the water was moving so fast that he could not do anything but hold the log tightly، اندھیرا تھا اور پانی اتنی تیزی سے بہہ رہا تھا کہ وہ لکڑی کو مضبوطی سے پکڑنے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ She was taken away by the flowing water، اسے بہتا پانی بہا لے گیا۔ He quickly opened his eyes، اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولی۔ He could not bear seeing that picture in his mind again and again، وہ اس تصویر کو بار بار اپنے ذہن میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ Suddenly he got up، cupped his hands around his mouth and yelled at the top of his voice، اماں اماں۔ اچانک وہ اٹھا، اپنے ہاتھ اپنے منہ کے گرد گھمائے اور اپنی تیز آواز میں چیخ کر بولا، اماں اماں۔ There was no reply، کوئی جواب نہیں آیا۔ He sat down on the ground، put his head between his knees and cried his heart out for his mother، وہ زمین پر بیٹھ گیا، اپنا سر اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھ دیا اور اپنی ماں کے لیے اپنے دل سے رونے لگا۔ Who was the only relative he had in this whole world، جو اس دنیا میں اس کی واحد رشتہ دار تھی۔ Exhausted he fell asleep once again، تھک ہار کر ایک بار پھر سو گیا۔ Voices of people woke him up، لوگوں کی آوازوں نے اسے جگایا۔ He opened his eyes to find himself on the same tract of land، اس نے خود کو زمین کے اسی ٹکڑے پر پایا جب اس نے آنکھیں کھولیں۔ In the dim light of the setting sun، ڈوبتے سورج کی مدھم روشنی میں
He could see soldiers sailing in a boat on the somewhat still water. وہ دیکھ سکتا تھا سپاہیوں کو ایک کشتی میں کسی کھڑے پانی پر سفر کرتے. They were coming towards him. وہ اس کی طرف آ رہے تھے. He stared at them without moving. اس نے بغیر ہلے ان کی طرف گھور کر دیکھا. He was so sad and tired that he did not realize that soldiers were coming to save him. وہ اتنا اداس اور تھکا ہوا تھا کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ سپاہی اسے بچانے آ رہے ہیں. The soldiers took him to a relief camp. فوجی اسے ایک امدادی کیمپ میں لے گئے. The camp provided shelters, food and medicines for the hundreds of flood victims. کیمپ میں سینکڑوں سیلاب متاثرین کے لیے رہائش، خوراک اور دوائیاں فراہم کی گئیں. He moved around the camp like a ghost. وہ کسی بھوت کی طرح کیمپ میں گھومتا رہا. His head was full of questions. اس کا سر سوالوں سے بھرا ہوا تھا. Why do they let this happen every year? وہ ہر سال ایسا کیوں ہونے دیتے ہیں؟ Why don't they have a plan? ان کے پاس کوئی منصوبہ کیوں نہیں ہے؟ Can we do something ourselves to save other young boys from becoming orphans? کیا ہم دوسرے نوجوان لڑکوں کو یتیم ہونے سے بچانے کے لیے خود کچھ کر سکتے ہیں؟ He discussed this with some of the relief workers. اس نے کچھ امدادی کارکنوں سے اس پر تبادلہ خیال کیا. But they were so busy and tired that they did not have time to answer his questions. لیکن وہ اتنے مصروف اور تھکے ہوئے تھے کہ ان کے پاس اس کے سوالوں کا جواب دینے کا وقت نہیں تھا. Finally, a young relief worker listened to him and understood what he was saying. آخر کار ایک نوجوان امدادی کارکن نے اس کی بات سنی اور سمجھ لیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. Together they planned to train the victims to be more cautious next time. دونوں نے مل کر متاثرین کو اگلی بار زیادہ محتاط رہنے کی تربیت دینے کا منصوبہ بنایا. They worked out some points that could help people remain safe in such calamities. انہوں نے کچھ نکات پر کام کیا جو لوگوں کو ایسی آفات میں محفوظ رہنے میں مدد دے سکتی ہیں. Together they wrote the points on large white bed sheet. دونوں نے مل کر بڑی سفید چادروں پر پوائنٹس لکھی. After this they gathered a group of people and told them about ensuring safety during flood. اس کے بعد انہوں نے لوگوں کے ایک گروپ کو جمع کیا. سیلاب کے دوران حفاظت کو یقینی بنانے کے بارے میں بتایا. Here are some of the points that they shared with the people. یہاں کچھ نکات ہیں جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ شیئر کیے. Before flood, سیلاب سے پہلے، مطلب یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو انہوں نے بتایا کہ سیلاب سے پہلے آپ نے کیا کیا کرنا ہے. Always listen to the radio or television for flood information. سیلاب کے معلومات کے لیے ہمیشہ ریڈیو یا ٹیلی ویژن سنیں. Be prepared. Pack a bag with important items in case you need to evacuate your home. تیار رہو اگر آپ کو اپنا گھر خالی کرنے کی صورت ہو تو اہم اشیاء کے ساتھ ایک بیگ پیک کریں. If the government tells you to evacuate, do so immediately. اگر حکومت آپ کو گھر خالی کرنے کو کہے تو فوراً ایسا کریں. If a flood is expected, move immediately to higher ground. اگر سیلاب کی توقع ہو تو فوری طور پر اونچی زمین پر چلے جائیں. Turn off and disconnect all the electrical things. تمام برقی چیزوں کو، بجلی کی چیزوں کو بند اور ان کی تاریں نکال دیں. ڈیورنگ دا فلڈ، سیلاب کے دوران کچھ پوائنٹس یہ بتائی گئی کہ یہ کام آپ نے کرنے ہیں. If you have to walk in the water, try to walk where the water is not flowing. اگر آپ کو پانی میں چلنا ہے تو وہاں چلنے کی کوشش کریں جہاں پانی نہ بہہ رہا ہو. As little as 6 inch 15 centimeters of flowing water can make you fall. کم از کم
6 انچ 15 سینٹی میٹر بہتا ہوا پانی آپ کو گرا سکتا ہے۔ یوز اے اسٹک ٹو چیک دا فرمنیس آف دا گراؤنڈ ان فرنٹ آف یو۔ اپنے سامنے زمین کی مضبوطی کو چیک کرنے کے لیے چھڑی کا استعمال کریں۔ ہولڈ دا ہینڈس آف چلڈرین اینڈ اولڈ اینڈ ویک پیپل وین واکنگ ان واٹر۔ پانی میں چلتے وقت بچوں، بوڑھے اور کمزور لوگوں کا ہاتھ پکڑیں۔ Only carry the most important things when leaving your house during a flood۔ سیلاب کے دوران گھر سے نکلتے وقت صرف انتہائی ضروری چیزیں ساتھ رکھیں۔ Do not touch electrical things if you are wet or standing in water۔ اگر آپ گیلے ہیں یا پانی میں کھڑے ہیں تو بجلی کی چیزوں کو مت چھوئیں۔ آفٹر اے فلڈ، فلڈ کے سیلاب کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ ریٹرن ہوم اونلی وین یو آر ٹولڈ دیٹ اٹ از سیف۔ گھر تبھی واپس آئیں جب آپ کو بتایا جائے کہ یہ محفوظ ہے۔ واش اینڈ کلین ایوری تھنگ ان یور ہاؤس۔ اپنے گھر کی ہر چیز کو دھو کر صاف کریں۔ ڈرنک واٹر دیٹ از سیف ٹو ڈرنک۔ پانی پئیں جو پینے کے لیے محفوظ ہو۔ اسٹے اوے فرام فالن الیکٹرک لائنس اینڈ رپورٹ دیم ٹو دا پاور کمپنی۔ گری ہوئی الیکٹرک تاروں سے، بجلی کی تاروں سے دور رہیں اور ان کی اطلاع پاور کمپنی کو دیں۔ اوائڈ باتھنگ اور واکنگ ان فلڈ واٹر۔ سیلابی پانی میں نہانے یا چلنے سے گریز کریں۔ ایٹ نائٹ زبیر spread his quilted mattress on the floor and lay down on it۔ رات کو زبیر نے اپنا لحاف والا گدا فرش پر بچھایا اور اس پر لیٹ گیا۔ He closed his eyes and expecting the nightmare of his mother drowning, but this did not happen۔ اس نے اپنی ماں کے ڈوبنے کے ڈراؤنے خواب کی امید میں آنکھیں بند کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ In his dream he saw his mother, but she was wearing a pure white شلوار سوٹ۔ خواب میں اس نے اپنی ماں کو دیکھا لیکن وہ خالص سفید شلوار سوٹ پہنے ہوئے تھی۔ She had covered her white hair with a fine white muslin دوپٹہ۔ اس نے اپنے سفید بالوں کو باریک ململ کے دوپٹے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ Her long دوپٹہ flew behind her as if trying to reach the sky۔ اس کا لمبا دوپٹہ اس کے پیچھے یوں اڑ رہا تھا جیسے آسمان تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ Her eyes glittered like diamond and her wrinkle-free skin glowed in the faint light۔ اس کی آنکھیں ہیرو کی طرح چمک رہی تھی اور اس کی جھریوں سے پاک جلد مدھم روشنی میں چمک رہی تھی۔ She looked at him۔ اس نے اسے دیکھا، smiling sweetly، میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ، and said you did a great job۔ اور کہا تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ Keep it up۔ God helps those who helps themselves۔ اسے جاری رکھیں، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ When he woke up in the morning he was feeling very fresh and energetic۔ صبح جب وہ بیدار ہوا تو وہ بہت تازہ دم اور توانا محسوس کر رہا تھا۔ تو اسٹوڈنٹ یہ رہی ہماری ریڈنگ یونٹ نمبر 3 کی۔